ویلکم بیک ناظرین. مشاہد صاحب, جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں کوئی 2-3 غلط فیصلے ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہاں وہ غلط تھے, 3-4 اہم فیصلے جو جنرل مشرف کے دور میں ہوئے, آپ ان کی ٹیم کے حصہ تھے. میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات, جو انہوں نے 9/11 میں امریکہ کا ساتھ دیا, کوئی چوائس تھی یا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ تھا. نمبر 2, لال مسجد کیسے مس ہینڈل ہوا؟ ڈیلے کرنے کے آپ کا رول تھا اس میں؟ میرا اس کا کوئی رول نہیں. کوئی رول نہیں. چودھری شجاعت کا رول تھا. اور چودھری شجاعت کو انہوں نے نیگوسیشن کے لیے کہا تھا, لیکن چودھری شجاعت کا مخلصانہ رول تھا اور ان کی بات نہیں مانی گئی. مجھے کسی نے کہا کہ شوکت عزیز صاحب نے کہا چلنے دے اس کو, کیونکہ یہ 6 مہینے یہ معاملہ چلتا رہا. یہ اگر پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے. انفارچونیٹلی جب فیبری میں ٹیک اوور ہوا ہے, شجاعت صاحب نے تو مسئلہ حل کر دیا تھا. آپ نے مشرف صاحب کو, آپ کی بڑی ملاقات رہتی تھی, آپ سیکرٹری جنرل تھے, کیا آپ نے ان کو ایڈوائس دی تھی لال مسجد کے اوپر؟ لال مسجد کے اوپر تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا, وہ صرف فوجی فیصلے کر رہے تھے. لیکن شجاعت صاحب نے یہ ضرور کہا تھا, ہی واز انوالوڈ ان نیگوسیشنز, میں اس میں نہیں تھا, کہ جی یہ مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے, جو مطالبات ہیں مان لیے جائیں, جو چاہتے ہیں آپ منوا لیں. کیسے مان سکتے تھے وہ مطالبات؟ نہیں, وہ ہو گیا تھا فیصلہ. 10 مطالبات انہوں نے لکھوائے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں سے 9 مان لیے گئے تھے. پھر یہ انفارچونیٹلی وہ شوکت عزیز والی بات ٹھیک ہے کہ لنگر آن کریں. یہ فیصلہ کہ فائنلی ملٹری اسالٹ کرنی ہے, یہ تو مشرف صاحب کا فیصلہ تھا. ڈیڈ یو اگری ود ہم کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس سٹیج پہ؟ اٹ واز the way he did it was wrong. بٹ اس کو ملٹری فورس had to be used, بٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ اگر کرنی تھی تو پہلے کر لیتے فیبرری میں, اس وقت it was the way. تو اگر وہ جو ڈیمانڈز کر رہے تھے وہ تو بڑے انریزنبل تھے. وہ ڈیمانڈز, اور آج پتہ چلا نا سارا ٹیررزم کا گڑھ تھا. وہ چودھری شجاعت نے جو چیزیں تھیں وہ منوا لی تھی. 10 پوائنٹس انہوں نے کہا تھا بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, 10 میں سے 9 انہوں نے مان لیے تھے. بلوچستان میں اکبر بگٹی کو مار دیا, آپ کے دل پہ کیا گزرا اس وقت؟ بہت سخت. ہم نے احتجاج کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا. اور آپ کی بات کیوں نہیں سنی مشرف؟ پہلے سنی تھی 2005 میں. کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا اور پھر ایم آئی کو کہا کہ گو ہیڈ؟ پہلے جب ہم نے ڈیل کروا لی تھی شجاعت صاحب نے, ڈیل کیا تھی؟ ڈیل وہی تھی کہ ان کے سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان جو راستہ تھا وہ کھلوا لیا. پہلی نیگوسیشنز پاکستان آرمی کی اور ایک پرائیویٹ آرمی کی ہوئی, وہ کامیابی سے ہوئی, اور ان سے سوئی میں کنٹونمنٹ بھی منوا لیا تھا. لیکن جو ہاکس تھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں وہ خوش نہیں تھے. ہاکس نے کہا کہ وی ول اسٹرائک بیک, اور مشرف کی بھی یہی ویو تھی. وہ تو آج تک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے انہوں نے ہمارے سے ایگری کیا, لیکن بعد میں وہ ہاکس نے ٹیک اوور کر لیا, اور پہلے ہم نے کامیابی سے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ وہ کام کروا لیا. جوڈیشل کرائسس میں کیا ہوا مشاہد صاحب؟ جوڈیشل کرائسس اتنی حماقتیں کرتے گئے اور آپ لوگ چپ؟ نہیں, میں چپ نہیں رہا, میں بولا تھا. آپ کو یاد ہے سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہ غلط کیا ہے. مشرف صاحب کی پبلکلی کہا تھا, مارچ میں میرا سٹیٹمنٹ چھپا ہے, ایمرجنسی کی میں نے مخالفت کی, اخبار میں چھپا, میں نے مشرف صاحب کو خود بھی کہا. آپ کے ریلیشنز اس وقت مشرف سے ٹینشن تھی تھوڑی سی؟ ٹینشن ہو جاتی, اسی ایشو کیا وجہ؟ وہ اس وقت سرکاری سچ سننا چاہتے تھے, وہ صحیح بات نہیں سننا چاہتے تھے, اور میں نے ان کو منہ میں بھی کہی اور میں نے پبلکلی. جب یہ انہوں نے اس سے پہلے, اس لیے میں نے, آپ نے کہا نا کہ جو ماضی میں جو کچھ غلطیاں ہوئی, میں نے کہا جی اب میں نے سرکاری عہدہ نہیں لینا, میں نے وزارت نہیں قبول کی, 3 دفعہ آفر ہوئی, میں نے کہا تاکہ میں کھل کے آزادی سے صحیح بات کر سکوں. تو آپ انٹرنل میٹنگ میں آزادی سے بات کرتے تھے؟ انٹرنل میٹنگ پسند نہیں آتی تھی؟ نہیں پسند آتی تھی, اور پبلکلی بھی. شجاعت صاحب نے, میں نے دونوں نے ان کو کہا 2 ہفتے کے بعد جوڈیشل کرائسس کے, یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, چیف جسٹس سے زیادتی ہوئی ہے اور چیف جسٹس بحال ہو جائے گا. تو ان کا یہ پاسبل نہیں, ان کی اسیسمنٹ ہی ٹوٹلی رانگ تھی. اور جس دن بحال ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ مشاہد واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ. میں کہا پک اپ دا فون, ان کے گھر جا کے مبارکباد دیں اور ان سے معذرت کریں. اور شجاعت صاحب نے بھی یہ کہا انہوں نے جا کے جفی پاؤ. تو ان کا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, بس وہ گلے پڑ گئی, وہ گلے پڑ گئی. اور میں نے کہا تھا دس کین انریول دا سسٹم. مجھے یاد آیا نواز شریف صاحب نے بھی تو حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ, اور اس میں تو میرا خیال ہے آپ کا بھی اس میں یہ الزام تھا کہ یو آر آلسو انوالوڈ ان. صاحب صرف میری فوٹو آئی ہے اس میں, کیونکہ الزام ہوتا آپ بھی کچھ کر رہے تھے اس وقت. بالکل نہیں, میرے خلاف نہ الزام لگا نہ کسی نے کیس کیا. میں بالکل الزام لگا تھا آپ کے. نہیں, وہ ایسا الزام نہیں تھا, میں اس میں صرف ڈیفیوز کرنے کے لیے گیا تھا. میری فوٹو ضرور چھپی تھی, لیکن نہ سپریم کورٹ نے 2 انکوائریز ہوئی ہیں, ایک مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے کلیئر کیا, اور اس سے پہلے بھی ہوئی. تو اللہ کے فضل سے میں اس میں شامل نہیں تھا. اب بچ گئے؟ نہیں ہے ہی نہیں تھا. اچھا, اس میں نہیں تھے آپ, بالکل شامل نہیں تھا. مشاہد صاحب آج آپ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لائک اے راک کھڑے, پارٹی سپلٹ ہو رہی ہے, کیا کوئی نئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ نہیں, ابھی جو یا آپ کی پارٹی ابھی بھی کنگز پارٹی؟ نہیں, ابھی کوئی کنگ ہی نہیں ہے. کنگ ہی نہیں ہے نا اس وقت کوئی کنگ. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the king is dead, long live the king؟ دیکھیں جی, اب یہ بڑی اچھی بات ہے, اب ہر پارٹی کو موقع ملا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم تو فیلڈ میں جا رہے ہیں, ہم اس چیز سے آزاد ہو گئے ہیں اور ہم نے فیلڈ ایکٹیویٹی کی ہے. آپ کی پارٹی مشرف صاحب کو سپورٹ کرتی ہے؟ ہم نہیں کرتے جی. مشرف صاحب دوسرے فیکشن کو کرتے ہوں گے, ہمیں نہیں کرتے. کوئی آپ کی بھی چودھری حضرات کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی مشرف صاحب کے ساتھ؟ کوئی ان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس بات کی کہ جی
ان کو سربراہ بنا دیا جائے. انہوں نے آفر کی تھی مشرف صاحب نے چودھری صاحبان کو ایک ڈیل اچھا کہ جی آپ ایسے کریں کہ پنجاب اپنے پاس رکھ لیں, میرے لیے سیٹ گرم رکھیں, میں نومبر میں واپس آؤں گا تو میں ٹیک اوور کر لوں گا. اب تو وہ نہیں آ سکتے. تو وہ چودھری صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ ڈیل ہمیں, آپ کی بھی یہی رائے تھی؟ میری بھی یہ رائے تھی. میں کہا جی اب مشرف صاحب کا قصہ وہ تاریخ کا حصہ ہو گیا, مطلب ہی از فنشڈ, سیاسی کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. نہیں, ہمارا ان سے تعلق ختم ہو گیا, آپ کا ختم ہو گیا, ہمارا تعلق ختم ہو گیا. آپ کسی صورت میں بھی آپ, اور میرا خیال ہے ان کا واپس آنا ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور وہ ملکی مفاد میں بھی اس وقت نہیں ہے, وہ نہیں اس پر رول ادا کریں گے. ہی از اے ڈیوائسو فگر رائٹ ناؤ. یہ بتائیے کہ پی ایم ایل نون کی طرف سے کسی سٹیج پہ بھی آپ کی طرف کوئی آفر کہ آئیے واپس آ جائیے, کیوں آپ نہیں واپس آتے؟ چودھریز کو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب, آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے؟ آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت اچھے میرے ذاتی تعلقات سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, سیاسی ویسے ایک بات ہوئی تھی جب صدارتی انتخاب تھا تو ہماری نیگوسیشنز ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب اور میری, اور چودھری نثار صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی اور غوث علی شاہ صاحب. مجھے بتائیے کیا فیوچر ہے آپ کی پارٹی کا؟ فیوچر تو نواز شریف صاحب کی پارٹی کا ہے. میرے خیال میں اس وقت ایک نادر موقع ہے, ایک ہے گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی, ایک ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ میاں صاحب کی, اور میاں صاحب بھی اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جینون اپوزیشن نہیں کر رہے. تو ایک اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہماری ایک کوشش ہے, ہاں وہ رول انشاءاللہ ادا کریں گے. جو رول میں نے مسلم اخبار میں ادا کیا تھا ایز اپوزیشن وہی رول ادا کریں گے. نہیں تو کیا ایسے ہو سکتا ہے مشاہد صاحب کہ مشرف صاحب کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک برج بن جائیں بٹوین یہ آپ کی پارٹی اور جو ابھی سپلنٹر گروپ نکلا ہے, اور پھر چودھری حضرات کو شنٹ کر دیا جائے؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں, اب وہ سٹیج ختم ہوگی. تو کیا آپ کسی سٹیج پہ بھی اب نون میں واپس سوچنے کا سوچ بھی نہیں رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہی جائیں گے, اسی پارٹی میں ہم نے اب فیصلہ کر لیا, الیکشنز بھی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنا ایز اے تھرڈ فورس ایمرج کرنا ہے. ہماری دوسری پارٹی سے بات بھی ہو رہی ہے, فیلڈ اوپن ہے اپوزیشن کے لیے. اور میں بتا دوں سیٹھی صاحب, موڈ عوام کا مختلف ہے. جو سیاست کر رہے ہیں ادھر ڈرائنگ رومز میں, چاہے لاہور یا اسلام آباد میں, ان کو پتہ نہیں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے, عوام آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے, آپ فوج کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, آرمی چیف بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں, اور بھی بڑے لوگ آپ کے شاگرد رہے ہیں, آپ نیشنل ڈیفنس, تو لوگ کہتے ہیں یو آر اے چائلڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ بتائیے پھر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, آگے کیا کرے گی؟ چائلڈ کوئی نہیں, میں پروڈکٹ ہوں ڈیموکریٹک پروسیس کا. آپ یو آر این ایڈوائزر ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اللہ کی فضل سے میں 1993 میں ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکشن میں آیا. تو اگلے 2 سال میں کیا فوج کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو اسرائیل یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ساتھی ہیں. نواز شریف صاحب کا رول ہے, نواز شریف صاحب کا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نواز شریف صاحب کا رول ہے, باقیوں کا بھی رول ہے, زرداری صاحب کا بھی رول ہے. تو پھر آپ جیسے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ سب اتنا بڑا ملک ہے, کوئی اجارہ داری تو نہیں نا, یہ کوئی سیاست کوئی سینما کا ٹکٹ نہیں کہ ایڈوانس بکنگ کرا لیں. آپ کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکل فیوچر کارو آؤٹ کرنا ہے. 6 مہینے سال میں آپ کا ذاتی فیوچر. میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان مسلم لیگ کا, پارٹی ہم نے کھڑی کر دینی ہے. اور یہ جو ہے نا فوج کا خدشہ, فوج آپ ہی کی انفارمیشن منسٹر آپ رہ چکے ہیں, سینیٹر آپ رہ چکے ہیں, اب کیا آپ کی ایمبیشن ہے؟ میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے اس قسم کی عہدوں کے لیے. میں آئی بلیو ان لک اینڈ ڈیسٹنی. اللہ تعالیٰ جو فضل کرتا ہے یہ مقدروں کے کھیل ہے. اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو چیز مل جاتی ہے, اس کے پیچھے بھاگنا, اس کی خواہش کرنی, اللہ کے فضل سے ابھی تک جو بھی مجھے ملا ہے. موقع پرستی کی سیاست آپ نہیں کریں گے؟ آپ میں تو کنگز پارٹی میں آپ نہیں جائیں گے؟ اگر فوج ایک نئی پارٹی فلوٹ کرتی ہے آپ اس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ فوج کا وہ ارادہ بھی نہیں, نہ ہمارا جانے کا ارادہ ہے. فوج آرام سے اپنا کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ فوج نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے. فوج اپنا شریفانہ کام کر رہی ہے اور وہ کامیابی سے کیا ہے, خاص طور پہ سوات مالا کا نوکر. I wish you the best of luck. Thank you very much. Take care. Thank you جی.